اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے، مالدار، صاحب نصاب، اور پھر وہ اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جوڑتے ہی رہتے ہیں، جمع ہی کرتے رہتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہے جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ اور بھی اس آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کی خوشخبری دے رہے ہیں ان کو، جو بڑا خوش ہوتے ہیں مال جوڑ کر، جمع کر کے، یہ دردناک عذاب کی وعید اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کا حکم ہو فرض اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور مال خرچ کرنا کب فرض ہوتا ہے، کس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اگرچہ لغت کے اندر زکوٰۃ کے معنی ہے طہارت کے، پاکیزگی کے، کسی چیز کو پاک صاف کرنے کے، اور لغت کے اندر زکوٰۃ کے یہ معنی بھی ہے برکت کے، اضافے کے، بڑھوتری کے۔ لیکن شریعت کی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے حق کو کہتے ہیں کہ مال کے اندر اللہ کا کتنا حق ہے، 2.5%، پیداوار کے اندر کتنا حق ہے، 10%، 20%، اس کو کہتے ہیں اللہ کا حق مال کے اندر۔ اب کون سے مال کے اندر زکوٰۃ ہے؟ انسان کے پاس تو بہت سارے مال ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف چند چیزوں کے اندر زکوٰۃ رکھی ہے۔ ان میں سے ایک سونا ہے، دوسری چاندی ہے، تیسری نقدی ہے، اور چوتھی چیز جو ہے تجارت کا سامان، تجارت کی نیت سے جو چیز بھی تم نے خریدی، بس اس کے علاوہ اور نہیں۔ اور اس کا نصاب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے نماز کی رکعتیں اللہ کے نبی نے مقرر کر دی نا، اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، اسی طرح زکوٰۃ کے جو اعداد و شمار اللہ کے نبی نے مقرر کر دیے، اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ دو سکے چلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ 20 دینار، 20 مسقال بھی کہتے ہیں اس کو، 20 دینار بھی کہتے ہیں، جس کے پاس یہ پیسہ ہے اور پورا سال گزر جاتا ہے، 20 سے کم ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوئے اس کے پاس، تو سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا اس پہ فرض ہو جاتا تھا۔ یا پھر دوسرا سکہ تھا چاندی کا، دراہم، اس کا اللہ کے نبی نے مقرر کیا 200 درہم۔ کسی کے پاس چاندی اگر 200 درہم وزن کی ہوتی
اور پورا سال اس کے پاس 200 درہم یا اس سے کم یا اس سے زیادہ رہتی تو پھر سال کے بعد اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی. اب یہ 2 سکے تھے لیکن دونوں کی مالیت ایک جیسی تھی. 20 دینار کے جتنے پیسے بنتے تھے اتنے ہی پیسے 200 درہم چاندی کے بنتے تھے. اب آپ کی مرضی ہے، خواہ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دے دو خواہ سونے کے حساب سے دے دو، معیار دونوں کا ایک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور. اس لیے آپ نے 200 درہم 200 دینار کو 20 دینار کو 200 درہموں کے برابر قرار دیا. آج بڑا فرق ہے دونوں میں. اب ہمارے ہاں جو پیمانے ہیں، اگرچہ اب اور نئے پیمانے آگے گرام کی شکل میں لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، تولے کی زبان سمجھ آ جاتی ہے جلدی سے. 20 دینار جو ہے ان کا وزن بنتا ہے 7.5 تولہ اور 200 درہم جو چاندی کے ہوتے ہیں ان کا وزن بنتا ہے 52.5 تولہ. اس لیے ہم آج کی زبان میں مسئلہ یہ سمجھاتے ہیں کہ جی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں، 52.5 تولہ چاندی ہو اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں، اس سے زیادہ ہوگی سارا سار رہے گی تو زکوٰۃ ہوگا. 2 پیمانے آج بھی وہی چلے آ رہے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ مالیت بہت بڑھ گئی، سونا کہاں چلا گیا، چاندی کہاں. حضور کے زمانے میں دونوں 200 درہم اور ادھر 20 مسکال برابر تھے. آج بھی وہی معیار ہے. اب یہاں ایک مسئلہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے. ہاں صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی نہ ہو، نقدی نہ ہو، تجارت کا کوئی سامان نہ ہو، کوئی 1 روپیہ بھی نہ ہو اس کے پاس. جب وہ صاحب نصاب بنا اس وقت بھی اس کے پاس 7 تولے سونا ہے، 7.25 تولے سونا ہے جو لاکھوں روپے کا بنتا ہے آج کے دور میں. اور جب سال پورا ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے، نہ روپیہ پاس ہے، نہ کوئی چاندی کا زیور اس کے پاس ہے، نہ کوئی تجارت کا سامان کا وہ مالک ہے، اس پہ بالکل زکوٰۃ نہیں آئے گی. مسئلہ یہی ہے. لیکن بھائی اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے، اب زکوٰۃ تو نہیں ہے، نصاب نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے پاس کوئی 100-200 روپیہ بھی موجود ہے. جب سال پورا ہوتا ہے سونا بھی موجود ہے، روپیہ پیسہ بھی موجود ہے، یا روپیہ نہیں چاندی موجود ہے، چاندی نہیں تجارت کا سامان موجود ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے اس کے پاس، نہ ایک سونا اس کے پاس ہے، نہ ایک چاندی اس کے پاس ہے، بلکہ 2-3 چیزیں مختلف ہیں. اب وزن کا اعتبار نہیں کریں گے، اب قیمت کا اعتبار کریں گے. بھئی یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. پھر یہ جو معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ جی 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں. اگر آج کسی خاتون کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے اور پچھلے رمضان سے وہ زیور چلا آ رہا ہے اس کے پاس، اس رمضان میں بھی 1 تولہ ہی ہے، لیکن اس کے پاس 1000 روپیہ بھی ہے، 500 روپیہ بھی ہے، 100 روپیہ بھی ہے، 1 روپیہ بھی ہے، تو اب دونوں کی قیمت لگائیں گے، وزن نہیں لگائیں گے، وزن کا اعتبار نہیں. اب 1 تولہ 2.25 لاکھ روپے کا ہے سونا، اور بیچ میں وہ پیسے بھی جمع کر لو جتنے بھی ہیں اس کے پاس. اب دیکھیں گے 52.5 تولہ چاندی کی کتنی مالیت ہے یکم رمضان کوئی.
یکم رمضان کو آپ حساب کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ جی اب 2500 سے بھی بڑھ گئی ہے ایک ہفتے کے اندر، اب ہے 1,35,000 روپے۔ اب اگر کسی کے پاس 1,35,000 کا سونا موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ 1,35,000 کی اگر چاندی موجود ہے زکوٰۃ آ جائے گی اس کے پاس۔ 1,35,000 کا تجارت کا سامان ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی۔ ہاں، اپنی ضروریات اصلیہ کو نکال کے پھر دیکھنا ہے، اپنی جو حاجات ہیں نا تمہاری، دیکھو شریعت تو بڑا خیال کرتے ہیں، اول خیش بعدہ درویش، کہتے پہلے اپنا خیال کرو۔ تمہارے جو اس مہینے کے اخراجات ہیں یا کوئی سالانہ تم نے کوئی قسط دینی ہے اسی سال کی، اگلے سال کی نہیں، یکم رمضان کو تمہارا سال ختم ہو رہا ہے، یکم رمضان کو ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو سال گزرا ہے اس کی ایک سالانہ قسط بھی دینی ہم نے، وہ نکال لو۔ اور بھئی جو کھانے پینے کا خرچہ ہے تمہارا، کوئی آٹا ہے، چاول ہے، گھی ہے، یہ ضروریات ہیں تمہارے، بچوں کا خرچہ ہے، یہ بھی نکال لو۔ باقی اگر بچتا ہے اس میں سے اگر کوئی تمہارے اوپر قرض ہے وہ بھی نکال لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد پہ بڑا زور دیتے ہیں، بہت زور دیتے ہیں۔ اس لیے مشہور ہے حق اللہ تعالی، حق العبد مقدم علی حق اللہ تعالی، اللہ کے بندے کا حق مقدم ہے اللہ کے حق پر بھی۔ اب دیکھو بظاہر تو یہ بے ادبی نظر آ رہی ہے کہ دیکھو جی اللہ سے بھی بڑھا دیا انہوں نے بندے کا حق، نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، بندے کا حق مقدم رکھو، میرے حق پہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بندے کا حق مقدم ہے، اوپر ہے اللہ کے حق۔ اس کی مثال یہی ہے، زکوٰۃ کی دیکھ لو، فرمایا کہ اگر تم نے کسی بندے کا قرضہ دینا ہے نا، اس مال میں سے وہ نکال لو، پھر دیکھو 1,35,000 روپے بچتا ہے تو میرا حق دے دو، 2.5% کے حساب سے جتنا بھی بنتا ہے۔ 1,35,000 ہے، 2 لاکھ ہیں، 10 لاکھ کے مالک ہو، 50 لاکھ کے مالک ہو، قرضے بھی نکالو، اپنے بچوں کا خرچہ بھی نکال لو۔ یہ جو بجلی کا بل ہے اس مہینے کے سارے آئندہ سال کے نہیں نکالنے، اسی سال کے جو گزر رہا ہے اس مہینے کے ہی جو تمہارے بل ہیں وہ بھی نکال لو، کیونکہ وہ بھی تمہارے پہ قرضہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پیسہ بچتا ہے اس پہ تمہیں زکوٰۃ اللہ کا حق دینا ہوگا۔ تو کتنی سہولت ہے یہ، اور وہ بھی صرف 2.5%، کہ 97.5 روپے 100 میں سے تمہارے، مجھے تو 2.5 روپے دے دو بس، ہم وہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی اللہ کا حق مار جاتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ ادا کرو گے نا، کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے تو قسم کھا کے کہا کہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور زکوٰۃ کا تو معنی یہ ہے کہ ایک تو مال پاک ہو جائے گا، دوسرا اس میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ اس لیے کبھی بخل نہ کرے بندہ اللہ کے حق کے ادا کرنے میں، ورنہ وہ اور کسی طرف نکل جائے گا، چوری ہو جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، بیماری پہ خرچ ہو جائے گا، اسراف میں چلا جائے گا، فضول خرچی میں آگ لگ جائے گی، 100 قسم کی پریشانی آ جاتی ہے جب اللہ کا حق پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، خود پھر اس پہ اوپر ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔